کتنی ضروری ہے نماز جنت میں جانے کے لیے، اور ہم نماز ہی چھوڑے بیٹھے، اور کوئی فکر نہیں نماز کی، کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھ کر اپنی آخرت اپنی قبر سنواریں۔ سب سے پہلی منزل جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز کا سوال جواب آسان ہو گیا، اگلے سارے سوال جواب آسان ہو جائے، اور اگر اس میں اٹک گئے تو سارے مسئلے مشکل ہو جائے، قبر کے اندر بھی حشر کے اندر بھی۔ نماز کی پابندی کرو۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے مرشد، ہمارے پیرانے کرام، ان سب کی نصیحت ہوتی تھی نماز کی اہمیت۔ نماز مت چھوڑنا کسی حالت کے اندر، کتنی سخت تکلیف کیوں نہ ہو، نماز مت چھوڑو۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا سخت نماز کا حکم ہے۔ دوسری عبادتیں ہیں، تکلیف حکم ہے چلو تھوڑی دیر چھوڑ دو، کل پڑھ لینا، کل یہ عبادت کریں۔ مثلا روزہ ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، آپ رمضان میں بیمار پڑ گئے، حکم ہے چلو چھوڑ دو، جب تک یہ صحیح ہو جائے تو پڑھ لینا۔ آج آدمی کا پیسے نہیں ہے، معاف ہو گیا، پیسے نہیں تو آپ معاف ہے۔ بیمار پڑ گئے، نہیں جا سکتے حج کے لیے، چل نہیں سکتے، معاف ہے۔ جب صحت مند ہو جائے اگلے سال چلے جاؤ، اور سے جاؤ اس سے اگلے سال چلے جاؤ۔ کتنی آسان، ہر عبادت کے اندر سہولت، لیکن نماز کا اتنا سخت حکم ہے۔ اگر ایک شخص بیمار ہو گیا، کہتے ہیں اللہ میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ سکتے ہو، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو، نماز معاف نہیں ہو۔ اتنا بیمار ہو گیا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، کرسی بھی نہیں بیٹھ سکتا، لیٹا ہوا ہے، سخت ترین بیمار ہے، ہل نہیں سکتا وہ، اللہ میں تو بہت بیمار ہوں، وضو کے لیے نہیں جا سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھوں میں، حتیٰ کہ کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتا، فرمایا نہیں بیٹھ سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، لیٹے سے ہو، لیٹے لیٹے اشارے نماز پڑھو، نماز معاف نہیں۔ اللہ، آپ اندازہ کیجئے نماز کا کتنا سخت ہو، اور ہم صحت مند ہو کے ہٹے کٹے ہو کے پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور نماز چھوڑ دیا، کوئی نماز کا ہمیں احساس نہیں۔ آج سے عہد کر کے اٹھو، یہ محفل اسی لیے سجائی جاتی ہے کہ ہم اس محفلوں میں آ کر عہد کریں، اے اللہ تیرا محبوب جو پیغام لے کے آیا اس میں سب سے اہم حکم نماز کا ہے، ہم نماز پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، ہاں نماز پابندی کی ادا کرو۔ قبر کی منزل سامنے ہے۔ ابھی آپ دیکھیے ہم برابر میں سے ابھی تعداد کر کے آ رہے ہیں، سکندر حیات نوجوان لڑکا ہماری یہاں پڑھ کے آیا، عالم بنا، پھر کمپیوٹر کا کورس کیا، پھر کیا نام ہے پچھلے سال جب میں آیا یہاں حاجی رستم کیا پروگرام تھا بستی لال پور کے اندر، وہاں سے وہ اپنے چاکری میں لے گیا، صاحب میری شادی نکاح پڑا تھی، ایک دن تھا میں آیا، اس کا نکاح پڑا، چند دنوں کے بعد پتہ چلا اس کے پیٹ میں درد و انتحال، جوان موت۔ آج میں گیا اس کے گھر کے اندر اس کی تعزیت کے لیے، ایک سال پہلے اس کی شادی کے لیے آیا تھا، اور آج ایک سال کے بعد میں اس کی فاتح پڑھنے آیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا جوان لڑکا؟ یہ مت سوچو کہ ابھی تم جوان ہیں، ابھی تو 60 سال کی عمر ہوگی، کل پڑھ لیں گے نماز، پرسوں، کوئی کل کا بھروسہ نہیں ہے۔ آج جاؤ، آج سے نماز شروع کر دو، کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر کل قبر میں چلے گئے بغیر نماز کے گئے تو کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں یاد ہو قبر تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور یا جہنم کی گھڑوں میں سے گھڑا بن جائے گی۔ ابھی ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جنت کا باغ بنائیں، یہ جہنم کا گھڑا بنائیں۔ نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ جنت کا باغ بن جائے گی تمہاری ہماری قبر۔ نماز پابند سے ادا کرو۔ اس حدیث مبارک کی آخری حدیث، آخری الفاظ، حضور نے فرمایا مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو، میری امت شرک نہیں کرے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ، دنیا میں پھنس جاؤ۔ دیکھیے حضور کی کیسی نگاہ، جو دیکھ رہے تھے وہ آج سچ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے دنیا کے کاموں میں اتنے پھنسے ہوئے کہ ہمیں دین یاد نہیں رہتا، حتیٰ کہ اتنے مصروف ہے اس کام کے اندر، نماز بھی جاتی رہتی ہے، صبح سے لے کے رات تک اپنی کھیتوں میں لگے ہوئے نماز کا خیال، کھیتوں سے بھی آ جاتے ہیں اپنے گھر میں لگے ہوئے، بچوں سے گپ شپ ہو رہی، نماز کا وقت جا رہا، کوئی خیال نہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے یہی فکر ہے کہ تم دنیا کے اندر منافق ہو جاؤ گے، دنیا میں پھنس جاؤ گے اور دین سے غافل ہو جاؤ گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا بری نہیں ہے، دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کے جو دین کے لیے رکاوٹ بن جائے وہ جہنم میں لے جانے والی، اور وہ جو دنیا جو تمہیں دین کی طرف لے جائے وہ جنت میں لے جانے والی دنیا۔ حضرت عثمان غنی اپنے دور کے سب سے بڑے تاجر تھے، سب سے بڑے لکھپتی آدمی تھے، کروڑ پتی اس زمانے کے شمار ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ پیسہ رکھنا، دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ کے محبوب نے بشارت دے دی۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کنواں تھا،
ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، یہودیوں کو دھڑ دھڑ کے پانی بھی دیتا تھا وہ اس سے مفت، اور جب مسلمان آتے تھے تو ان کو پریشان کرتا تھا. ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا، بڑے مہنگے دام دیتا تھا مسلمانوں کو، دیتا ہی نہیں تھا، پریشان کرتا تھا. انہوں نے فرمایا کون ہے جو اس کو خریدے گا مسلمانوں کے؟ عثمان گئے، منہ مانگے پیسے دیے کہ اس کو خرید لیا، اور کہا یا رسول اللہ یہ سارا جو میں نے خریدا ہے یہ کنواں اس مسلمان کے لیے وقف کرتا ہوں، مفت دیا پانی. حضور نے فرمایا جنت خریدے. عثمان نے جنت دے، جاؤ سیدھے جنت میں جاؤ. پیسہ اللہ دے اور دینی کام کے اندر لگاؤ، سیدھے جنت میں چلے جاؤ. یہ پیسہ اللہ کے کاموں میں لگے گا تو جنت ہے، اور یہ پیسہ اگر حرام میں لگے گا، عیاشیوں میں لگے گا، بدمعاشیوں میں لگے گا، رقص و سرود کے اندر لگے گا، شراب کے اندر لگے گا، تو یہی پیسہ تمہیں جہنم کے اندر لے گا. پیسہ بری چیز نہیں. انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے مت پھنس جاؤ کہ دین سے غافل ہو جاؤ. دین اپنے اختیار کرو، دنیا کو بھی اختیار کرو، لیکن دنیا کے ساتھ دین ہے. اسی لیے حضور کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ جو سب سے زیادہ حضور کو دعا پسند تھی وہ یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، دوزخ کی آگ سے مجھے بچا. کیسی جامع دنیا میں ہر اچھائی آ گئی، ہر بہتری آ گئی، ہر خوبی آ گئی، ہر نیکی آ گئی. تو یہ دعا مانگا کرو، ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو انسان اگر یہ طریقہ اختیار کرے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا.